شیخ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ محفل علیہ میں آئے. صحابی کہنا مناسب ہوگا نہیں کہ وہ ظاہر ہے مسلمان ہی تھے. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے، اور اگر مجھے صحیح سے یاد آ رہا ہے حدیث میں غالباً یہ ہے کہ آئی کسڈ اے وومن، وسلم۔ اس طرح کے الفاظ ہیں. تو انہیں صحابی ہی کہیں گے؟ جی بالکل جی بالکل۔ بالکل صحابی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے غالباً. اس کے بعد نماز پڑھی گئی، اور نماز کے بعد واقعے میں آتا ہے کہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بشارت دی کہ آپ کا گناہ اللہ نے معاف فرما دیا. ایسا کچھ ہے؟ نہیں وہ یہ حدیث واقعہ کیا ہے؟ بالکل واقعہ جی ہے، اور لیکن اس میں ایسا ہے کہ اس نے اپنے گناہ کا ذکر کیا ٹھیک ہے، کہ میں اس طرح کا گناہ کر بیٹھا ہوں، تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ ہاں ٹھیک ٹھیک، اس نے کہا ہاں جی پڑھی ہے. بالکل آپ ٹھیک. فرمایا جائے تیرا گناہ معاف ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو نمازوں کے درمیان گناہ آتے ہیں، جی جب آدمی نمازیں پڑھتا ہے جی تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. صحیح دیکھیں پیوریفیکیشن کا ایک سسٹم ہے، صحیح، نماز بھی پیوریفیکیشن کا نظام ہے، بالکل ٹھیک، رمضان سے رمضان تک، جمعے سے جمعے تک، صحیح صحیح، یعنی ایک جمعہ پڑا ہے دوسرے جمعے تک، صحیح ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، صحیح ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک، ایک حج سے دوسرے حج تک. صحیح. اچھا یہ درمیان میں جتنے گناہ ہیں ہاں ہاں یہ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو حدیث میں آتا ہے تو یہ صغیرہ گناہ ہے، صحیح، چھوٹے گناہ ہیں جو صحیح. بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک، جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اگر اس میں کسی بندے کا حق انوالو ہے تو جب تک حق ادا نہ کیا جائے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے. لیکن صغیرہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ بالکل معاف ہو ٹھیک، جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. لہٰذا جب کبھی بھی بات کی جاتی ہے کہ نماز سے یا روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو گئے ٹھیک اور درمیان میں آنے والے گناہ معاف ہو گئے تو ان گناہوں کا تعلق صغیرہ گناہوں سے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اور اس کے علاوہ آگے جا کے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ کم از کم قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے، تم بڑے گناہوں سے تو بچو، بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، بالکل ٹھیک، چھوٹے گناہ ہم تو تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں. صحیح صحیح. اس لیے یہ تو ایک بڑا شاندار سسٹم ہے، پیوریفیکیشن کا نظام ہے. نماز دیکھیں، نماز کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں مزہ آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحترقون تحترقون، تم لوگ جل رہے ہوتے ہو. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ ہے جن کو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے مجھے اوتیت جوامع الکلم، مجھے کلام کی جامعیت عطا کی گئی، یعنی تھوڑے الفاظ سے زیادہ مفہوم نکلتا ہے. وہ اللہ کے نبی دہرا رہے ہیں تحترقون تحترقون، تم جل رہے ہو، تم جل رہے ہو. صحیح، یہ گویا گناہوں کی بھٹی میں جل رہے. حتی اذا صلیتم الفجر، یہاں تک کہ تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو، غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتی ہے. ثم تحترقون تحترقون، پھر تم نکلتے ہو تو پھر وہی دنیا ہے، وہی گناہ ہیں، وہی آنکھیں، وہی سماعتیں، کہاں کہاں تم پھر رہے ہو اور گناہ ہو رہے ہیں. شکر ہے آگے ظہر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے. حتی اذا صلیتم الظہر غسلتھا، تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو اس کو دھو ڈالتی. یہاں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا ذکر کیا. ثم تحترقون تحترقون، پھر تم گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہو، آگے نماز آ جاتی ہے غسلت، اب اس کو دھو ڈال. لیکن جب عشاء کی نماز کی بات کی نا تو آپ نے فرمایا کہ حتی اذا صلیتم العشاء غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتی ہے. اس کے بعد آپ نے ثم تحترقون نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا تو ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو. پھر تم سو جاتے ہو، پھر تم سو جاتے ہو. فرمایا پھر کچھ نہیں لکھا جاتا، یعنی پھر گویا وہ جو تحترقون ہو رہا تھا، گناہ ہو رہے تھے، وہ گناہ ختم ہو گئے. سوئے ہوئے کے آدمی کا تو کچھ نہیں لکھا جاتا. ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفع الاقلام عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے. تو سوئے ہوئے سے قلم اٹھا لیا جاتا، تمہارے اوپر کچھ نہیں لکھا جاتا حتی تستيقظوا، جب تک تم جاگ نہ جاؤ اس وقت تک کچھ نہیں لکھا جاتا. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں سویا عشاء کے بعد تو وہ تو تحترقون تحترقون ہو رہا ہے. صحیح. تو یہاں سے ایک بات، ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ ہم جو
عشاء کی نماز پڑھ کے جاگتے رہتے ہیں اور 11-12 بجے تک جاگتے رہتے ہیں تو ہم گناہوں کو سمیٹتے رہتے ہیں اور غسلت ہا کیے بغیر سو جاتے ہیں.